السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعۃ المبارک ہے۔ سب سے پہلا کام تو ہم سب لوگ یہ کریں کہ سورہ کہف پڑھ لیں اور سورۃ یاسین اور سورہ جمعہ اور 7 دفعہ سورہ اخلاص، 7 دفعہ قل اعوذ برب الفلق، 7 دفعہ قل اعوذ برب الناس، یہ ظہر تک پڑھ لینا چاہیے یہ والا۔ اور مغرب کی نماز کے بعد 11 دفعہ سورہ فاتحہ، 11 دفعہ سورہ کوثر اور 11 دفعہ سورہ اخلاص، تاکہ اگلے ہفتے کی روزی کا بندوبست بھی اللہ غیب سے کر کے ہمارے لیے رکھ دے۔ یہ سب سے پہلی ہے، اور باقی آپ کے لیے دعائیں ہیں روز کی طرح۔ آج کا جو ہمارا مین سبق ہوگا نا، وہ ایک بہت بڑا وظیفہ ہوگا جو میں کچھ دن پہلے آپ کو دینا چاہ رہی تھی، لیکن پھر وہ چونکہ 3 وظائف اوپر نیچے بڑے ہو چکے تھے تو میں نے کہا پہلے اس کو پڑھنے کے لیے عادی بنائیں، پھر یہ سبق دے دیں گے۔ یہ انشاءاللہ ایسا وظیفہ ہے کہ اس سے آپ کا کام اللہ کے فضل و کرم سے رکنے والا نہیں ہے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ہماری زبان ہمیشہ ذکر الہی سے تر رہے، اس چیز پر ہم نے بھی مضبوطی سے جم جانا ہے انشاءاللہ۔ سیدنا عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ایک عرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اسلام کے اصول و قواعد مجھ پر بہت ہو گئے ہیں، لہٰذا آپ مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جس پر میں مضبوطی سے جم جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری زبان ہمیشہ ذکر الہی سے تر رہنی چاہیے۔ بہترین شخص کون ہے؟ یہ جامع سا عمل ہے جسے ہم نے بھی مستقل مزاجی پابندی سے کرنا ہے انشاءاللہ۔ سیدنا عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ 2 بدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور ان میں سے ایک نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مردوں میں سے بہترین کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہو، وہ سب سے بہترین ہے۔ دوسرے بدو نے کہا، اسلام کے تقاضے تو بہت زیادہ ہیں، اگر کوئی ایک جامع سا عمل ہو جائے تو ہم پابندی سے اس پر عمل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ اب آپ سوچیں کہ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ پھر آپ اللہ اکبر کیا ہے میرے دماغ میں جب آتا ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں، جو کہ میں ہمیشہ نماز میں رکوع کے بعد وہ پڑھتی ہوں، حمدن کثیرن طیبم مبارکن فی۔ جو ہی رکوع کا نام لیا ہے تو یاد آ گیا، حمدن کثیرن طیبم مبارکن فی۔ یہ کھڑے ہو کے پڑھ کے پھر آپ نے سجدے میں جانا ہے، اور ایک سجدے کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی وعافنی، پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ اور باقی جو تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، یہ سب چیزیں، صورتیں، قل ہو اللہ، سب اللہ کی دعائیں ہی ہیں نا، اللہ کی وحدانیت ہی ہے۔ آپ یہ اور درود پاک پڑھتے رہیں۔ جو شخص صبح و شام کے اذکار کرتا ہے، پھر ہر نماز کے بعد بھی اذکار کرتا ہے، اور اس روایت کی روشنی میں ہر نماز کے بعد قرآن کی آخری 2 سورتیں پڑھتا ہے، تو اللہ کی رحمت اور فضل سے نہ اس پر کبھی جادو ہوگا نہ ٹونا ہوگا۔ اس لیے ذکر پر آپ کبھی سودے بازی نہ کیا کریں پلیز۔ حیرانگی ہوگی آپ کو سن کر کہ امام بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نماز کے بعد کوئی سلام کرنا چاہتا تو وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیتے، کیونکہ نماز کے بعد کی سنت ذکر کرنا ہے، سلام کرنا یا جواب دینا نہیں ہے۔ تھوڑا صبر کر کے جواب دے دیں، کوئی بات نہیں، اور ساتھ کہتے کہ یہ میرا کھانا ہے، میں نے یہ کھانا نہ کھایا تو میں زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ ذکر کرنے کے بعد پھر ملتے، اور ان کا اخلاق کتنا اعلیٰ تھا۔ اس لیے نماز کے بعد ذکر پر آپ کبھی سمجھوتا نہ کیا کریں، بولا نہ کریں۔ میرے سے بھی بولا جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا آ جاتا ہے گھر میں کہ میم فلانا مہمان آیا ہے یا فلانے کو، تو میں بول پڑتی ہوں۔
میں بھی اب سے کوشش کروں گی کہ نہیں بولوں بالکل، جب پتہ ہے نہیں بولنا تو پھر کیوں بولتے ہیں۔ میں بھی انشاءاللہ انگلی رکھا کروں گی۔ اس لیے نماز کے بعد ذکر پر کبھی سمجھوتا نہ کیا کرے، اور اس کی ایک اور وجہ بھی ہے۔ جو شخص فرض نماز پڑھتا ہے اور اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، اپنی جگہ سے مراد وہ جگہ ہے جہاں اس کے قدم ہے اور جہاں اس نے سجدہ دیا، یہ ساری جگہ اس کی ہے، جہاں اس کے قدم ہے اور جہاں اس نے سجدہ دیا، اپنی جگہ پر بیٹھ کر ذکر کرتا ہے تو اللہ کے نورانی فرشتے اس کے لیے 3 دعائیں کرتے ہیں۔ اے اللہ اس کو معاف فرما دے، اے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لے، اے اللہ اس پر رحمت کی برکھا برسا دے۔ اور پتہ ہے ان فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو ہر وقت زمین پر گردش کرتے رہتے ہیں اور وہ اللہ کے ذکر کی مجالس کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ اگر ان کو کوئی ایسی مجلس مل جائے تو وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ زمین اور آسمان کا خلا ان فرشتوں سے بھر جاتا ہے۔ جب ایسی مجلس مل جاتی ہے تو وہ بیٹھ جاتے ہیں اور زمین آسمان کا خلا فل ہو جاتا ہے فرشتوں سے۔ ان فرشتوں کی تعداد کا ہم اور اندازہ نہیں کر سکتے۔ جس شخص کے لیے اتنے فرشتے 3 دعائیں کریں اور جس کو 3 دعائیں کھربوں فرشتوں کی مل جائیں تو یہ بات طے شدہ ہے کہ فرشتوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو کہہ سکتا ہو کہ میری دعا رد نہیں ہوتی، لیکن فرشتوں کے بارے میں یہ بات قرآن نے کہہ دی ہے۔ کیوں رد نہیں ہوتی فرشتوں کی دعا؟ کیونکہ فرشتے کسی کے لیے دعا اس وقت تک کرتے نہیں جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے، اور اللہ اس وقت تک فرشتوں کو دعا کا حکم دیتے ہی نہیں جب تک اپنے بندے سے راضی نہ ہو جائیں۔ اس سے بڑا سعادت مند کون ہے کہ جس کے لیے کھربوں فرشتے دعائیں کریں اور وہ نماز پڑھنے آیا ہو اور تینوں دعائیں قبول ہو جائیں۔ غور کریں، وہ نماز تینوں دعائیں قبول ہو جائیں فرشتوں کی۔ تو پھر میں باادب گزارش کروں گی کہ آپ نماز کے بعد ذکر کے بغیر اپنی جگہ سے نہ جایا کریں۔ اللہ آپ سب کو عزت اور برکتوں سے نوازے۔ بخدا مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اپنے والدین، ننہال، ددہال، سسرال، بچے، بچوں کے بچے، آپ کے سمدھی، آپ کے ہمسائے، آپ کے رشتہ دار، بہن بھائی، ان کے بچے، سب کے لیے دعا کیا کریں، اور نبی کی پوری امت کے لیے دعا کیا کریں۔ پھر آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ انسان چاہے جتنی بھی ترقی کر لے اور خود کو جتنا بھی عقل مند کیوں نہ کہہ لے، لیکن اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو دنیا کا سب سے بیوقوف ترین شخص ہے۔ ریسرچ کے مطابق آج کل ذہنی دباؤ کی ایک بڑی وجہ اپنے ارد گرد کے کم عقلوں سے نپٹنا ہے۔ ایک دانا شخص سے کسی نے پوچھا، آپ اتنے خوش کیسے رہتے ہیں؟ اس نے کہا، میں بیوقوف لوگوں سے بحث نہیں کرتا۔ پوچھا، پھر کیا کہتے ہیں؟ دانا شخص بولا، انہیں جواب دیتا ہوں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پوچھنے والے نے کہا، تو پھر بھی آپ اپنی بات یا اپنا موقف منوانے کے لیے ان کو کوئی دلیل تو دیتے ہوں گے۔ اس پر دانا شخص نے تاریخی جواب دیا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یعنی اس نے اس کو بھی کچھ نہیں کہا۔ یہ ہونا چاہیے طریقہ۔ ماہ رجب کے 3 روزوں کی شان۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب احیاء العلوم میں فرماتے ہیں، آپ لکھتے ہیں، اور جو شخص عزت والے مہینوں میں جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کا روزہ رکھے، اللہ عز و جل اس کے لیے 700 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہے۔ فضیلت والے مہینے ہیں ذوالحج، محرم، رجب اور شعبان، اور عزت والے مہینے ہیں ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم الحرام اور رجب۔ ان میں ایک مہینہ رجب الگ اور 3 مسلسل ہیں۔ ان پیارے مہینوں کی تعظیم میں روزے رکھیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ ان میں جو 3 روزے رکھتا ہے نا، اس کا بے حساب ثواب ہے۔ رجب کی پہلی جمعرات کے روزے کی فضیلت۔ ماہ رجب کی پہلی شب جمعہ ہے، وہ رات جیسے لیلۃ الرغائب بھی کہا جاتا ہے، یعنی آرزوؤں کی شب۔ اس عظیم رات کی مخصوص اعمال ہیں۔ ہماری اگر کوئی آرزو ہے تو اس کی برآوردگی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا جانا چاہیے۔ چنانچہ سب سے پہلے ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، یعنی اپنے گناہوں پر اللہ کی بارگاہ میں ندامت کا اظہار اور دوبارہ گناہوں کی دلدل میں نہ پھنسنے کا وعدہ کرنا،
اور اس وعدے پر استوار رہنے کی توفیق مانگنا، اللہ کے آگے گڑ گڑانا، اس کے بعد اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا اور دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اپنی شرعی خواہشوں کے لیے استغاثہ کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرماتے ہوئے فرشتوں کی عید کی رات یعنی لیلۃ الرغائب مقاصد حاصل کرنے کی رات میں ہماری دعائیں قبول کر رجب میں شب بیداری اور قیام، ماہ رجب کی پہلی 15ویں اور 27ویں شب میں بیدار ہونا اور عبادت میں مشغول ہونا چاہیے۔ نیز رجب کی پہلی جمعرات نوچندی کا روزہ رکھیں اور پہلی شب جمعہ میں قیام کریں۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے، پہلی شب جمعہ کو فرشتے لیلۃ الرغائب کہتے ہیں۔ جب اس رات کی اول تہائی گزر جاتی ہے تو تمام آسمان اور زمینوں میں کوئی فرشتہ ایسا باقی نہیں رہتا جو کعبہ یا اطراف کعبہ میں جمع نہ ہو جائے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ تمام ملائکہ کو اپنے دیدار سے نوازتا ہے، فرماتا ہے مجھ سے مانگو جو چاہو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اے رب، عرض یہ ہے کہ تو رجب کے روزہ داروں کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے انہیں بخش دیا۔ رجب کی بہاروں کا صدقہ الہی ہمیں عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنا۔ صلو علیہ الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اور رجب کی پہلی جمعرات بعد از جمعہ یہ نوافل پڑھیں جتنے آپ پڑھ سکیں۔ اس رات مغرب کے بعد 12 رکعت نفل پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی النبی، یہ پورا پڑھیں۔ پھر سجدہ میں جا کر 70 مرتبہ سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح۔ پھر آپ سر اٹھا کے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول بھی کریں گے، مقبول بھی کریں گے۔ سفر تھکا بھی دے تو نظر منزل پر رہیں، جو آپ کا مقدر ہے آپ کو مل کر رہے گا۔ وتوکل علی اللہ وکفیٰ باللہ وکیلا۔ خود جل بھی جائیں تو ایسے بیج بن کر جو بعد میں ہریالی کرے اور ہریالی پھیلائیں۔ جنت کے راستے میں تکلیفیں ہیں لیکن جنت ہر طرح کی تکلیف سے پاک ہوگی انشاءاللہ العزیز، اور پاک ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ یہ وظیفہ ہے اللہ کافی وقصدت الکافی ووجدت الکافی ووجدت الکافی لکل کافن کافن کافی ونعم الکافی وللہ الحمد۔ شیعان للہ اغثنی 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 فی سبیل اللہ۔ یہ 313 بار صرف ایک رات پڑھیں تاکہ رات چاند 14 سے پہلے ہو۔ بعد نماز عشاء وتر سے پہلے 2 نفل حاجت کے پڑھ کر یہ پڑھنا ہے، بعد میں 2 نفل شکرانہ کے پڑھنے ہیں، غسل کر کے صاف کپڑے پہن کر پاک جگہ بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ سبز الائچی، چینی، پانی، خیرات کے پیسے سب الگ الگ رکھنے ہیں۔ وظیفہ سے پہلے 3 یا 7 بار آیت الکرسی پڑھ کر لوہے کی چھری کے اوپر پھونک مارنی ہے، پھر اس چھری کو چاروں طرف کمرے میں لے کر پھرنا ہے۔ وظیفہ ختم کرنے کے بعد یا وہابو کی ایک تسبیح پڑھ کر آسمان پر پھونک مارنی ہے، اپنی حاجت اللہ سے مانگنی ہے۔ دن اگر وہ رات یعنی جمعرات، صبح جمعرات آنی ہو، بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات ہو تو بہتر ہے، یا پھر سوموار اور بدھ مگر طاق رات ہو چاند کی، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اللہ کافی وقصدت الکافی ووجدت الکافی لکل کافن کافن کافی کفاف الکافی ونعم الکافی وللہ الحمد۔ شیعان للہ اغثنی 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 فی سبیل اللہ۔ یہ وظیفہ ہے، اس کی میں پکچر بھی آپ کو اللہ کافی، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ وقصدت الکافی، ہمارے جتنے بھی قصد کیے ہوئے کام ہیں ان سب کے لیے اللہ کافی ہے۔ ووجدت الکافی، اور میرے کام تو اللہ پاک نے کر بھی دیے۔ لکل کافن، ہر طریقے سے میرا اللہ مجھے کافی ہے۔ کفاف الکافی، بس کافی ہی کافی ہے۔ ونعم الکافی، سب نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ وللہ الحمد، اور اللہ کی ہی تعریف ہے۔ اغثنی، اغثنی کا ہے میری مدد پر پہنچیے، میری مدد پر پہنچیے۔ شیعان اللہ، اللہ کے واسطے میری مدد کیجئے، میری مدد کیجئے۔ فی سبیل اللہ، اللہ کے واسطے۔ یہ وظیفہ ہے، میں اس کی پکچر آپ کو بھیج دوں گی۔ اول آخر درود، آسمان پہ باہر نکل کے پھونک مارنی ہے، اور جو چیزیں میں نے بتائی ہیں ان کا دھیان رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، راضی رکھے،
اور آپ کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے۔ میرا خیال ہے کہ اتنا آج کے لیے کافی ہے۔ ایک تو ہے کہ آج جمعہ ہے، میں بھی مصروف ہوں، آپ لوگ بھی مصروف ہوں گے، اور ایک بتانے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن کوئی بات نہیں، زندگی نے ساتھ دیا، پھر بتائیں گے اگلی باتیں بہت ہیں۔ سننے والے اور سنانے والے سلامت اور خوش رہیں تو اللہ کا کرم بہت ہے، اللہ کا شکریہ۔ آپ سب کو جمعہ مبارک، آپ خوش رہیں، آباد رہیں، اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد کرتے رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کی دعاؤں کو قبول کرے اور آپ کی جھولی کو خوشیوں کے ساتھ بھر دے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور کچھ لوگوں کو ضرور سینڈ کر دیجئے۔ اگر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز، اگر آپ کو پسند آئے میرا چینل تو اس کو سبسکرائب کر کے کچھ لوگوں کو ضرور بھیجا کریں، تاکہ یہ فی سبیل اللہ کے کاموں کا سلسلہ آگے سے آگے چلتا رہے اور ہمیں قبر میں بھی اس کا اجر عظیم ملتا رہے۔ تو اجازت دیجئے، جمعہ مبارک اور خدا حافظ۔